لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام ملعون ملعون من اذی والدیہما. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے گناہان کبیرہ کو بیان کرتے ہوئے ایک اہم ترین گناہ جو معاشرے میں بہت ہوتا ہے اور یہ شریعت کی نگاہ میں عظیم گناہوں میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اس کی بڑی مذمت ہے اور اس گناہ کے انجام دینے والے کے لیے بڑی بدبختیاں ہیں، بہت سارے برے آثار اور برے نتائج ہے. وہ عاق والدین ہے. عاق والدین کا معنی آپ کے خدمت میں بیان کیا. ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا اور ان کی خدمت نہیں کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا، یہ عاق والدین کے معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کیا اور اس کے برے آثار اور نتائج کو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عاق والدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا اور ان کی خدمت نہ کرنا دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی کا سبب ہے اور خدا کی رحمت اور جنت سے دوری کا سبب ہے. حضرت صادق آل محمد نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی برے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کریں، ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ماں باپ کو ستائیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، یہ شخص ملعون ہے. اس پر خدا کی لعنت ہے، اس پر انبیاء کی لعنت ہے، اس پر ائمہ طاہرین کی لعنت ہے. لہٰذا وہ شخص جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا ہے، یعنی نافرمان اولاد، وہ ملعون قرار دیا ہے. اس پر خدا کی لعنت ہے اور انبیاء کی لعنت ہے، ائمہ کی لعنت ہے. اس روایت کو حضرت آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ میں اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بیان کیا ہے. قال الصادق علیہ السلام ملعون ملعون من ضرب والدیہ. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ماریں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے. ملعون من عق والدیہ. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کے حق ادا نہ کرے. لہٰذا ماں باپ کے حق ادا نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ لعنت کا سبب ہے. اس پر خدا کی لعنت ہے، انبیاء کی لعنت ہے، ائمہ طاہرین کی لعنت ہے. لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دور ہو جانا. وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، انبیاء کی شفاعت سے دور رہے گا اور آل محمد کی شفاعت سے دور رہے گا. اس کے مقابل میں وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، وہ خدا کی رحمت سے نزدیک ہے، انبیاء کی شفاعت سے نزدیک ہے. آل محمد کی شفاعت اس شخص کے لیے نصیب ہے جو ماں باپ کی دعا لیں اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور احسان کرے. ایک اہم ترین مسئلہ جو ماں باپ کے حوالے سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں. ماں باپ کی حقوق کیا ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے اس کا ادا کرنا، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، معصومین کی روایات کی روشنی میں حقوق والدین کیا ہے. اور جب ہم حقوق والدین کے حقوق کو ہم ادا کریں گے تو یقیناً پھر
دنیا کی خوشبختی، کامیابی، خدا کی عظیم رحمتوں اور عنایات کا حصول ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہے نا وہ مضمر ہے۔ یعنی ماں باپ کے حقوق کا ادا کرنے والے وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق ہے، وہ عظیم الطاف اور رحمت خدا کو پا لیتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں مختصر جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے ان کے بہترین انجام، بہترین عاقبت اور اس کے بہترین آثار وہ آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کریں گے۔ حقوق والدین کے حوالے سے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے اور ان کے احسان کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، جن آیات میں پروردگار عالم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی خدمت کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے، اور ان خدمت کرنے والوں کے لیے عظیم درجات اور عظیم مقامات کو بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بعد میں معصومین نے روایات میں بیان کیا ہے۔ ان آیات میں سے جس میں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کی تاکید کی گئی ہے، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 ہے، جس میں تمام آیات سے نسبتاً تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور ان کی خدمت کو ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیات ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تیرے پروردگار کا قطعی فیصلہ ہے، خدا کا یہ نہیں بدلنے والا فیصلہ اور اٹل قانون ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، کسی کی بندگی جائز نہیں ہے سوائے خدا کے۔ لائق عبادت، لائق بندگی صرف خدا کی ذات ہے، خدا وحدہ لا شریک معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی جائز نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا خدا کا قطعی فیصلہ یہ ہے، عبادت کا لائق اور سزاوار ذات صرف خدا کی ذات ہے، عبادت اور بندگی صرف خدا کی ہے۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی خدا کا قطعی فیصلہ ہے، یعنی خدا نے اپنی عبادت اور بندگی کو ضروری قرار دینے کے بعد فوراً جن ذوات کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور ان کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ خاص طور پر ماں باپ کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی ہے جس کو قرآن نے خصوصی سفارش کیا ہے، اور وہ انسان کی عاجزی کا مرحلہ ہے، وہ انسان کی پیری کا مرحلہ ہے، وہ انسان کی بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ اما یبلغن احدہما او کلاہما الکبر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائے تو خاص توجہ رکھنا، اور کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، کبھی ان پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اف بھی نہ کرنا، یعنی معمولی سا بھی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ان کی خدمت کو فخر سمجھنا، ان کی خدمت کو افتخار سمجھنا، ان کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھنا۔ لہٰذا کبھی بھی ناراضگی کا یا پھر دل تنگی کا اظہار کرتے ہوئے اف بھی نہ کرنا، اور یہ اف کرنا بھی تمہارے عاق ہونے کا سبب ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهرْهُمَا، دو چیزوں سے منع کیا قرآن نے، ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے منہ سے معمولی سا جملہ ادا نہ کرنا، جو اف بھی جو ہے نہ کرنا، دوسری چیز وَلَا تَنْهرْهُمَا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، کبھی معاذ اللہ ان کو ڈانٹنا نہیں، کبھی ان کے خلاف نازیبا اور نامناسب کلمات جو ہے منہ سے ادا نہیں کرنا۔ کبھی ہوتے ہیں ناراضگی میں آ کر، غصے میں آ کر غلط جملے منہ سے نکلتے ہیں، اور کبھی ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی ان کو جھڑک بھی دیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ قرآن میں منع ہے اور نہیں آئی ہے، اور خدا نے منع کیا ہے، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی پاکیزہ جملے، کرامت اور بزرگی پر مشتمل جملے کہنا، ایسے جملے کہنے ہیں جو ان کی شان میں ہو، ان کی بزرگی کا سبب ہو، ان کی عزت اور ان کی منزلت کا جو ہے نا سبب ہو۔ یعنی الفاظ کے حوالے سے بھی قرآن نے ہمیں تعلیم دیا ہے،
ایسے الفاظ ان کے لیے کہنے چاہیے جو الفاظ بزرگی کے الفاظ ہیں، عزت کے الفاظ ہے، ایسے الفاظ کہنا ہے، نازیبا جملے منہ سے ادا نہ ہوں۔ یعنی لفظ پر بھی قرآن نے توجہ دیا ہے، صرف خدمت کافی نہیں ہے، خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تمہارا جو رفتار ہے، کردار ہے، وہ کریمانہ ہو، باعزت رفتار ہو، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور عزت والے جملے جو ان کے لیے ادا کرنا ہے، قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے انتہائی بزرگی کے جملے ادا کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ماں باپ کے سامنے اپنے ذلت کے پر بچھا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، لفظی معنی یہ ہے جناح الذل، ذلت کے پر جو ہے ان کے سامنے بچھا دو۔ اب یہاں پر جناح الذل سے مراد کیا ہے، ذلت کے پر بچھا دو سے مراد کیا ہے؟ ہمارے اکثر مفسرین فرمایا ہے یعنی ان کے ساتھ کمال تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ یعنی ماں باپ کے سامنے اولاد جتنا تواضع کریں، ان کی احترام کریں، ان کی بزرگی اور عزت کا خیال رکھے، وہ کم ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ کمال تواضع، کمال انکساری کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ مزید قرآن نے ہمیں دستور دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، نہ تنہا خدمت کرنا ہے، نہ تنہا ان کو اچھے الفاظ سے پکارنا ہے، نہ تنہا ان کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے، بلکہ پوری زندگی ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ قرآن پاک نے متعدد آیات میں حقوق والدین میں سے ایک حق ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، دنیا سے اگر جا چکے ہوں یا دنیا میں ہوں ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ان کی کامیابی کے لیے، یعنی والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی سلامتی کے لیے جب زندہ ہوں، جب وہ مر چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا خصوصی جو ہے وہ قرآن پاک کی تاکید ہے، اور وہ دعا تعلیم بھی دیا ہے۔ کیا دعا پڑھیں؟ یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میری ماں باپ پر رحم فرما، کرم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، انہوں نے بڑی زحمتوں اور مشقتوں کے ساتھ مجھے پالا ہے، اور مجھ سے کرم سے نوازا ہے، پیار سے نوازا ہے، اپنی لطف اور محبت سے نوازا ہے، خدایا تو بھی ان کو محبت سے نواز دے، اپنی لطف و کرم سے ان کو نواز دیں۔ لہٰذا جس طرح میں عاجز ہوں ان کی خدمت کا حق ادا کرنے سے، تو ان کے احسان کرنے کا قدرت رکھتا ہے، پروردگار میں ان کی خدمت کرنے سے یا ان کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوں، تو ہی بہترین جزا عطا کر اور ان کے اوپر رحم کر، ان کو جو ہے مغفرت عطا کر۔ یہ دعا پڑھنا ہے۔ ایک اور دعا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، خدائے میری مغفرت فرما، میری والدین کی مغفرت فرما، اور پوری کائنات کی مومنین و مومنات کی جو ہے وہ مغفرت فرما۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے آثار کو بیان کرتے ہوئے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خدمت کی سفارش کرتے ہوئے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے یہ ضمانت دے پوری زندگی بھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اگر وہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا میں انہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، 3 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے یہ وعدہ کرے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور جتنا ہو سکے ماں باپ کی عزت اور احترام رکھے گا۔ یہ وعدہ کوئی مجھ سے کرتا ہے اور اس کام کو عملی طور پر انجام دیتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا میں اس کے لیے 3 چیزوں کی وعدہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے سرور کائنات کا، اس کو جناب نوری نے مستدرک الوسائل میں اور علامہ دستغیب نے گناہان کبیرہ صفحہ نمبر 131 پہ بیان کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی بر الوالدین، وہ شخص جو میرے لیے ضمانت دیں، وعدہ دیں، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، خدمت کرنے کا اگر مجھے وعدہ دیتا ہے، زندگی بھر ان کی خدمت میں اگر وہ زندگی گزار دے، ان کے ساتھ نیکی کرے، تو فرمایا اضمنو لہو، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کثرت المال، اس کی مال میں فراوانی کا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا،
خدا اس کو مال کی وسعت اور دولت کی فراوانی دینے کا میں وعدہ دیتا ہوں۔ یعنی اس حدیث کا صریح معنی یہ ہے، جو شخص ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، خدا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، مال و دولت میں فراوانی عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا اثر۔ دوسرا فرمایا وَزِيَادَةً فِي الْعُمْرِ، اس کی عمر میں وسعت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ برعکس ہے، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو اذیت کرتے ہیں، وہ جلد مر جاتے ہیں۔ اس کو روایات میں موت الفجاء کہا ہے۔ اچانک اور ناگہانی موت، کسی حادثے میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں جوانی کی حالت میں۔ حقیقت میں یہ ماں باپ کی نفرین کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو ماں باپ کی نفرین لگ جائے، بد دعا لگ جائے، وہ بہت جلد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زندگی ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعا لیتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں وسعت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ والمحبت فی العشیرہ، اور اس شخص کی جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، یہ محبوب ہوگا، ہر دل عزیز ہوگا۔ خاص طور پر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے عزیز اور اقارب میں ہر دل میں اس کی محبت ہوگی۔ یعنی اس کی محبوبیت کی میں ضمانت دیتا ہوں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ ماں باپ کا خدمت کرنے والا ہر دل عزیز ہے، ماں باپ کے لیے بھی عزیز ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی عزیز ہے۔ وہ محبوب انسان ہے، وہ باعزت انسان بنے گا جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت صادق آل محمد نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، خدمت کرے، امام صادق نے فرمایا یہ شخص، اس کی موت نہایت آسان ہوگی، وہ انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکلے گی، اس کی جان جو ہے وہ قبض کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ اس کی رزق میں، اس کی مال و دولت میں اتنی فراوانی ہوگی، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، فقر و غربت اس کے نزدیک نہیں آئے گا۔ دیکھیں اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قال الصادق علیہ السلام من احب ان یخفف اللہ عنہ سکرات الموت، کوئی اگر یہ چاہے اس کی موت آسان ہو جائے، موت کی سختیوں سے، موت کی وحشت و دہشت سے اس کو نجات مل جائے، انتہائی خوشی اور سرور کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے، فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وُصُولًا، وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان کے ساتھ نیکی کریں، وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ جب وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں اور ماں باپ کے ساتھ اگر نیکی کریں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا، جو شخص ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، اچھے روابط رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو نہایت آسان بنا دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں کبھی فقر اور غربت جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ہادی، امام علی النقی کا بھی فرمان ہے، العقوق یوجب القلہ ویؤدی الی الذلہ، یعنی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کے آثار اور اس کے برے نتائج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ فقر اور غربت کا سبب ہے۔ العقوق یوجب القلہ، یوجب القلہ کے معنی زندگی میں قلت آئے گی، مال کی قلت ہے، عزت کی قلت ہے، امکانات اور وسائل دنیا کی قلت ہے، اس کی زندگی میں کمی واقع ہوگی، چاہے وہ مال کی کمی ہو، عزت کی کمی ہو، دنیا کی امکانات کی کمی ہو، یوجب القلہ، دنیا میں قلت اور کمی کا سبب ہے۔ دوسری چیز وَيُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ، ماں باپ کی نافرمانی انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے، انسان کی عزت کو سلب کرتی ہے، لہٰذا ماں باپ کی نافرمانی وہ ذلت کی سبب ہے اور توہین و تحقیر کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا رزق کی فراوانی کے سبب ہے اور دونوں جہانوں کی عزت کا سبب ہے۔ کسی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ہمیں ماں باپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ماں باپ کے حقوق صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہیں، یعنی درست ہے جب وہ زندہ ہوں، حال حیات میں ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا،
ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تعظیم اور احترام کرنا، یہ سب ضروری ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے، وہ ان کا انتقال ہو جائے، اب کوئی حق ہمارے گردن پر نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ماں باپ کے حقوق دونوں حالوں میں یکساں ہیں، دنیا میں زندہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، مر بھی جائیں تب بھی ماں باپ کے حق ہمارے گردن پر موجود ہیں، تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا اور احسان کرنا ضروری ہے۔ تو کیسے نیکی کیا جائے؟ جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جب دنیا میں زندہ ہو تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ان کے احتیاجات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ جو چیزیں ان کے لیے ضرورت ان کو فراہم کر کے نیکی کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مر جائیں تو کیسے نیکی کریں؟ پیغمبر نے فرمایا لما سئل عن بر الوالدین بعد موتہما، جب کسی نے سوال کیا ان کے حقوق کیا ہیں، خاص طور پر جب وہ مر گئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پیغمبر نے فرمایا نعم، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حق واجب ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ اب طریقہ کیسے ہوں؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے ان کی اگر نمازیں رہ گئی ہو، ان کے روزے رہ گئے ہوں، ان کی قضا نمازوں کو ادا کروانا، ان کی واجب روزوں کو رکھوانا، یہ تمہارے پر واجب ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ فقہی نقطہ ہے، جب تک ماں باپ کے واجبات کو ادا نہ کیا جائے، ان کے اگر حج رہ گیا ہو، ان کے روزے رہ گیا ہوں، ان کی نمازیں رہ گئی ہو، اس کو قضا کروانا، اس کو ادا کروانا تمام اولادوں پر ضروری ہے۔ دوسری چیز فرمایا والاستغفار لہما، ماں باپ کی مغفرت کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرنا، اور ان کی جو وصیت کی گئی ہے اس وصیت پر جو ہے نا وہ عمل کرنا، اور ساتھ ساتھ جو ماں باپ کے دوست ہیں ان کا عزت کرنا اور ان کا جو ہے وہ احترام کرنا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا سید الابرار من بر والدیہما بعد موتہما، قیامت کے دن سب سے بڑا مقام اس کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ زندگی بھر تو نیکی کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے پوری زندگی گزر جائے۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ ایک اور روایت بس آپ کی زحمت تمام، حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کچھ لوگ اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ مر جائیں تو بھول جاتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا مرنے کے بعد اگر کوئی شخص ماں باپ کو بھولیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کریں، ان کی نمازیں ادا نہ کروائیں، ان کی واجبات کو ادا نہ کریں، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی عاق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عقوق کا جو تصور ہے، عاق ہونے کا جو تصور ہے، صرف زندگی تک محدود نہیں ہے، ماں باپ مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں عاق کر سکتے ہیں۔ اور وہ انسان جو ماں باپ کی زندگی میں تو خدمت کر رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد اگر ان کو بھول جائے تو وہ پھر عاق ہو جائے گا، اور عاق ہونا صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ میں اس روایت کا بس ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قال الباقر علیہ السلام ان العبد لیکون بارا بوالدیہ فی حیاتہما، بہت سارے اوقات انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں ماں باپ کی زندگی میں، اور ان کے حال حیات میں بڑے نیکی وہ اس کی خدمت کرنے والے ہیں، ثم یموتان، پھر دونوں کی موت آتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، فلا یقضی عنہما دیونہما، پھر ماں باپ کے قرض کو ادا نہیں کرتے اور ان کے لیے استغفار نہیں کرتے اور ان کی نمازوں کو نہیں پڑھواتے۔ مولا نے فرمایا فیکتب اللہ آقا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس کی نمازوں کو نہیں پڑھنے والا، اس کی واجبات کو ادا نہ کرنے والا، زندگی میں مرنے کے بعد کو فراموش کرنے والا، اس کو عاق شمار کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونَ عَاقٌ فِي حَيَاتِهِمَا، جس طریقے سے اس کی زندگی میں عاق ہو جاتے ہیں، فَإِذَا، جب مر جائیں اور نیکی نہ کرے تب بھی عاق ہوگا، فَإِذَا قُضِيَ عَنْهُمَا دُيُونُهُمَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَيَكْتُبُ اللَّهُ بَارًّا۔ روایت کے ذیل میں ایک اور عجیب نکتہ آیا ہے، زندگی میں تو وہ بچہ عاق ہو گیا تھا، ماں باپ نے اس کو عاق کر دیا تھا، لیکن وہ توبہ کیا، پشیمان ہوئے، مرنے کے بعد بڑے ان کے ساتھ نیکی کی، نمازیں ادا کروایا، روزے رکھوایا، اور ان کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ اب مرنے کے بعد یہ عاق شدہ جو بچہ ہے وہ عاق سے نکل آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور یہ نیک اولاد میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ماں باپ محترم ہیں، ان کے حقوق لازمی ہے، اور چاہے وہ زندہ ہوں تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، چاہے مر چکے ہوں تب بھی جو ہے نا ان کے حقوق ہمارے گردن پر موجود ہے۔ جب خاص طور پر مرنے کے بعد تو انسان زیادہ محتاج ہوتا ہے، وہ دعا کا محتاج ہے، وہ نیکی کا محتاج ہے،
اور ہمیں جو ہے وہ چاہے ہمارے والدین زندہ ہوں ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور چاہے دنیا سے جا چکے ہوں تب بھی ماں باپ کی خدمت اور نیکی اور ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور ان کی واجبات کو ادا کرنا یا ان کے کچھ فرائض رہ گئے ہوں ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ خدا یا پروردگار ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی، ماں باپ کی مطیع اور فرمان بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار نیک اولادوں میں سے، ماں باپ کے حق ادا کرنے والوں میں سے ہمیں شامل فرما۔ خدا یا عاق والدین سے، والدین کی نفرین سے اور والدین کی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ خدا یا پروردگار حقیقی جو ہمارے والدین ہیں، جس روایات میں آیا ہے پیغمبر کا فرمان ہے انا و علی ابوا ھذی الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہٰذا والدین میں سے جو اہم ہیں وہ آل محمد ہیں، حقیقی والدین ہیں۔ امیر المومنین ہمارے باپ ہیں، رسول اللہ ہمارے باپ ہے۔ جس طرح ہمارے مادی ماں باپ کی عزت اور احترام اور ان کی خدمت ضروری ہے، اور پیغمبر کا خدمت کرنا اور پیغمبر کے ساتھ نیکی کرنا، ان پر درود بھیجنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ خدا یا پروردگار ہمیں جو ہمارے معنوی ماں باپ ہیں، جو ہمارے مادی ماں باپ ہیں، ان سب کے ساتھ نیکی کر کے، خدمت کر کے، سب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔